بدعتی کو جو بیٹی دیتے ہیں کیسا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بیٹیاں اگر بوڑھی ہو جائیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جو قبر پرست کلم کھلا ہے اس کے ساتھ جو ہے اب اس کو آپ بیٹی مت دو، کیونکہ کبھی نہ کبھی جنگ ہوگی یا شرک و بدعت پر وہ آمادہ کرے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے قرآن حدیث کے دلائل اپنی جگہ پر، لیکن میں لوگوں کے ساتھ بھی اس لیے گزارا ہوں۔ ایک آدمی جن کا نام تھا عبدالجلیل، ہم نام نہیں پوری تفصیل نہیں بتائیں گے ورنہ یہ ہمارے کچھ جاننے والے ہو اس علاقے کے، یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ادھر وہاں بیٹھے ہوئے وہ سمجھ جائیں گے۔ ان کا نام تھا عبدالجلیل اور بہت بڑے اچھے آدمی تھے، اہل حدیث کے بڑے داعی تھے، یعنی مطلب اچھے لوگوں میں شمار ہوتا۔ انہوں نے بیٹی دے دیا وہیں پر دربھنگہ میں سرائے ستر خان، یہ ایک نمبر قبر پرست۔ اس کے پیٹ سے ایسا بچہ نکلا جو شرک اور بدعت کا امام بن گیا، اور ایسا مناظر، ایسی زبان کہ 10 آدمی بھی بات کرے تو سب کو چت کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے لوگوں کو ایسی صلاحیت بھی دیتا ہے نا امت کی ان کے امتحان کے لیے۔ وہ تو الحمدللہ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھا، کچھ تھوڑا سا بعض مسئلے میں نرم ہو گیا، لیکن اس کی بیٹی کے پیٹ سے ایسا بیٹا پیدا ہوا جس سے ہزاروں لوگ گمراہ ہوئے، تو اس کا گناہ کون اٹھائے گا؟ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور کہتا ہوں، عمران بن حطہ، معاف کیجیے گا تاریخ ہے معاف کیجیے گا، عمران بن حطہ جو ہے یہ بہت بڑا عالم و زاہد تھا، ٹھیک ہے، اور بہت بڑا عالم تھا اہل سنت کا، لیکن جب اس نے اب خود شادی کر لی کس سے؟ بدعتی سے، حالانکہ آپ لائیے تو وہ کیا ہو گیا؟ عورت کی محبت میں بھی کیا ہو گیا؟ خارجی ہو گیا۔ جب وہ مرد ہو کر کے مذہب بدل لیا، عورتیں تو کمزور ہوتی ہیں۔ ابھی ملک پیٹ کا واقعہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، نام لوں گا تو سعودیہ تک آواز چلی جائے گی۔ ملک پیٹ میں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنی بہن کی شادی کر دی ایک آدمی سے، یہ دیکھ کر کے جناب عالی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دمام ریلوے اسٹیشن پر اس کی دکان بھی ہے، آپ سمجھتے رہیے۔ ایک دن یا 2 دن گزارا ہوا، کہا کہ تم کو جانا پڑے گا ہمارے ساتھ قبروں اور مزاروں پر، درگاہوں پہ جانا پڑے گا۔ اور یہ بچی جو قرآن حدیث والی کہا کہ یہ تو ہم شرک بدعت نہیں کر سکتے، کہا کہ ہمارے ساتھ گزارا نہیں ہوگا، نتیجہ ہوگا پھر طلاق ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایسے بہت سے اور واقعات ہیں، لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے ہمارے ایک بھائی ہیں عمران، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، لاکھوں روپیہ، ہو سکتا ہے کروڑوں خرچ کیا ہو، پیسے والا آدمی ہے۔ 1 دن سے 2 دن کے اندر بیٹی کا نباہ نہیں ہوا، کہا کہ تم کو نکلنا پڑے گا درگاہ پر۔ تو لہذا بیٹیاں رہ جائیں لیکن شرک و بدعت کے حوالے مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس آگ سے جسم جلتا ہے، لیکن عقیدے کی جو بدعقیدگی ہے ان کے گھر میں جو آگ ہے اس سے ایمان جلے گا، اخلاق جلے گا، عقیدہ جلے گا، دنیا جلے گی، آخرت جلے گی، نسل جلے گی، آنے والی نسل بھی جلتی چلی جائے گی۔ یہ یعنی مکمل بدعات و خرافات۔ اس لیے جس طریقے سے ایک آدمی کو حق کی طرف بلایا تو جتنے لوگ ہدایت پائیں گے اس کو ثواب ملے گا، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا، جتنے لوگ گمراہ ہوں گے ان تمام کا گناہ اس پر پڑے گا۔ تو جس نے قبر پرستوں میں اپنی بیٹی کی شادی کی اور اس کے ذریعے جتنی گمراہی پھیلتی رہے گی، باپ کو کا گناہ پڑے گا، انٹرنیشنل مجرم ہوگا، وہ انٹرنیشنل مجرم ہوگا جو اپنی بیٹی کو بدعتیوں کے حوالے کرے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی۔ اور یہ کہتے کہ شادی نہیں ہوتی، اللہ رزاق ہے، اللہ جوڑا بنانے والا ہے۔ اور آپ دولت کو دیکھتے ہیں، آپ ایمان کو دیکھیے، آپ دین کی بنیاد پہ شادی کیجئے۔ ایک مزدور ہے اس کے حوالے کر دو اگر وہ نماز کا پابند ہے، روزی کماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ، معافی چاہتا ہوں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا، دنیا کی تنگیوں سے، آخرت کی تنگیوں سے، موت کی سختیوں سے، قبر کے عذاب سے اور مختلف سختیوں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ اور بہت سے لوگ تھے جنہوں نے سنت کے مطابق شادی کی، تکلیف ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں آسانیوں کے دروازے کھول دیے، کیونکہ وہ رزاق ہے جو عرش پر مستوی ہے، اور روزی کا دروازہ وہ کھولا ہے۔ اگر آپ اس کو رزاق سمجھتے ہیں تو کبھی بھی اپنی بیٹی کو بدعتیوں کے حوالے، قبر پرستوں کے حوالے مت کرو۔ بیٹی بوڑھی ہو جائے وہ ٹھیک ہے، لیکن ایسے غداروں اور ایسے مکاروں، ایسے چیٹر فیٹر گیٹر کے حوالے مت کرو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔